बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अनमोल बलोच उर्फ पिंकी, जब से ये केस सामने आया है तब से हर गुजरते दिन के साथ नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज की वीडियो में चौंका देने वाली ऐसी मालूमात आपके सामने रखूंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। जिन अदाकाराओं और अदाकारों का नाम आ रहा है उनके कुछ अकाउंट्स की डिटेल भी सामने आ गई है और वो पिंकी के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनमें इतना पैसा क्यों ट्रांसफर करते रहे, क्या वाकई ही वो ड्रग के काम में मुलव्वस हैं और ये जो कोकेन बनाई जाती थी इसको मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर, क्या ये जो अदाकार हैं, अदाकाराएं हैं, मॉडल्स हैं और कुछ सियासतदान हैं, पुलिस के अहम ओहदों पे फाइज लोग हैं, ये सब एक नेटवर्क के तौर पे काम कर रहे थे और किस तरह अब ये बेनकाब हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पिंकी के बाद दीगर जो लोग हैं इनका भी एहतसाब होगा, इनको भी पकड़ा जाएगा, इनको भी कटहरे में लाया जाएगा, या कि फिर जो खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि अनमोल पिंकी को कत्ल कर दिया जाए, यानी कि उसकी जिंदगी को इस तरीके से खत्म किया जाए कि ऐसे ही लगे कि उसने खुदकशी कर ली है। आज की वीडियो में आगे चल के ये भी आपसे शेयर करूंगी कि पिंकी का बाबा कौन निकला है। क्या वाकई ही जिस तरह पिंकी ने इशारा किया था फिर जो बाबा हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है। 26 मुख्तलिफ अकाउंट सामने आ गए हैं जिनमें मुख्तलिफ जो अदाकार और अदाकाराएं हैं, बिलखुसूस मुनीब भट्ट, एमन खान, अदाकारा मीरा, सारा खान, हानिया आमिर, यशमा गिल, इन अकाउंट्स के अंदर इन तमाम अदाकाराओं की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अब डिटेल सामने आ चुकी, जो कि बहुत ही हैरान कुन है। और ये डिटेल यही बताती है कि ये लोग पिंकी के साथ ना सिर्फ रवाबित में थे बल्कि उससे लाखों रुपए की माहाना कोकेन और दीगर जो ड्रग है वो मंगवाते थे। और ये जो पार्सल हैं बिलखुसूस ये 35 राइडर्स हैं जो अब सामने आ चुके हैं, उनकी डिटेल सामने आ चुकी है। 12 पुलिस अफसरान के बारे में पिंकी ने कुछ शर्मनाक इंकशाफात भी किए हैं और इसकी चूंकि अब एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी में जो चीजें रखी गई हैं उन्होंने सबको चकरा के रख दिया है। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली जो बात है वो ये है कि पिंकी को जैसे ही अदालत में लाया गया तो किसने उसको मोबाइल दिया था, जो कि उसने मुंह पे कपड़ा रखे ही उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, यानी कि उसने कॉल की। तो पुलिस वाले अब सामने आ चुके हैं, जो भी इन्होंने पहले दिन प्रोटोकॉल दिया था और उसके बाद फिर हमने देखा अब वजारत दाखिला की तरफ से ये जो पुलिस के अहम ओहदों पे फाइज लोग हैं इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब ये जो इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जिसमें के सियासतदान भी हैं, शोबिस के लोग भी हैं और पुलिस के साथ साथ एंटी नारकोटिक्स के काफी ज्यादा लोग शामिल हैं। पिंकी के अब तक तकरीबन 132 के करीब अकाउंट्स हैं जो सामने आ चुके हैं और आखिरी 1.5 साल अकाउंट्स की अगर ट्रांजेक्शन देखी जाए तो वो 10 करोड़ रुपए से जायद नजर आ रही है। और ये जो अकाउंट्स हैं इन्हें 3 माह के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फिर नए अकाउंट्स बना लिए जाते थे ताकि पकड़े ना जाएं। और इसमें सबसे ज्यादा जैज कैश अकाउंट और इजी पैसा अकाउंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। पहले रोज जब पिंकी को अदालत में पेश किया गया था तो पुलिस अफसरान की नाअहली नजर आ रही थी। जिस धड़ल्ले से, जिस ठाट बाट से पिंकी अदालत में आई, पुलिस वाले उसे बकायदा गाइड कर रहे थे कि किस कमरे में जज साहब के पास उसने जाना है, यानी कि उसकी पेशी किस कमरे में है। तो लिहाजा उस वक्त जो एसएसपी सैयद अली हसन थे उनको फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पिंकी को प्रोटोकॉल दिया और जो दीगर उनके साथी थे, पुलिस एहलकार थे, उनको भी कहा कि पिंकी का खास ख्याल रखना है। तो लिहाजा इनको सिर्फ और सिर्फ अभी इन्होंने मुअत्तल किया है सैयद अली हसन को, यानी कि ये इतना बड़ा जुर्म है कि एक ऐसी मुलजमा जो मुल्क भर में एक नशियात का नेटवर्क चला रही है और उसे अदालत में जिस प्रोटोकॉल के साथ लाया गया था उस पे सिर्फ एक एसएसपी हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। और इसके खिलाफ अभी कहा जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ से कहा जा रहा है कि मुअत्तली के बाद मजीद सजाओं के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो खयाबान जफर हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में यहाँ पे बेसिकली पिंकी का घर है और यहीं से उसको अरेस्ट किया गया था। और लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स यूनिवर्सिटी,
اس کی لڑکیاں چونکہ پنکی کے کام میں اس کے ساتھ اٹیچ تھی، یعنی کہ وہ بھی یہی دھندا اس کے ساتھ مل کے کر رہی تھی۔ اس میں چونکہ زیادہ ہاسٹلز اور یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہیں جن کی اب ڈیٹیلز بھی سامنے آ چکی ہیں، تو یہ لڑکیاں جو ہیں یہ رات بھر پنکی کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر بھی لگژری قسم کی گاڑیاں آتی تھی، اور یہ وہی گاڑیاں ہیں جنہیں کہ استعمال کیا جاتا تھا ڈرگ کو مختلف پارٹیز کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر سپلائی کرنے کے لیے۔ اور لڑکیوں کا زیادہ تر استعمال اسی لیے ہوتا تھا کہ کوئی چیک نہیں کرے گا یا پکڑی نہیں جائیں گی۔ کراچی میں سے حمزہ، عداس اور عاقب، یہ 3 ایسے بندے پکڑے گئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم مرکزی ہینڈلرز تھے، یعنی پنکی کے لیے یہ کام کر رہے تھے، اور ان کے علیحدہ سے جو اکاؤنٹ چیک کیے گئے ہیں ان میں سے بھی اسی طرح کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آ رہی ہیں۔ اور پنکی کا جو بھائی ناصر ہے وہ بیسیکلی ان 3 لوگوں کے ساتھ مل کے باقی نیٹ ورک کو کراچی کے اندر چلا رہا تھا۔ اور صرف اس میں مرد حضرات شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں صبا نامی خاتون، ثنا، انم اور اینا، یہ 4 خواتین ہیں، ان کو بھی اریسٹ کرنے کے بارے مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی مرکزی کردار اس سارے نیٹ ورک کا بتایا جا رہا ہے کراچی کے اندر۔ پنکی کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی ناصر جو ہے یہ بیسیکلی منشیات تیار کرتے تھے، اور اس میں پھر کیمیکلز کو ایڈ کیا جاتا تھا، کوکین کو، اور پھر اس کی مختلف اقسام تھی جو کہ گولڈن پارسل اور پھر وائٹ پارسل، اور ان کی ڈیفرنٹ پرائسز رکھی جاتی تھی۔ تو جتنا زیادہ کیمیکل استعمال کیا جاتا تھا اتنی زیادہ ہی جو پارسل ہوتے تھے ان کی پرائسز ہوتی تھی۔ کئی نسلوں کو تباہ کرنے والی انمول بلوچ عرف پنکی، ان کا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ آلموسٹ اب ریکور ہو چکا ہے۔ پنکی کے موبائل ڈیٹا کے مطابق کسی بھی شعبے کے لوگ نہیں ہیں جو اس کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ملوث تھے، جس میں ججز ہیں، نامور ججز بتائے جاتے ہیں، نامور وکلا کی بھاری تعداد بتائی جاتی ہے، اور اسی طرح پولیس والے بڑے بڑے رینک کے آفیسرز بتائے جا رہے ہیں۔ CTD یعنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اس میں لوگ شامل ہیں، اور اسی طرح CIA کے لوگ بھی بڑی تعداد میں اس میں شامل ہیں۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو اس میں نہ تو سیاستدان پیچھے ہیں اور نہ ہی شوبز کے لوگ پیچھے ہیں۔ تو یہ پنکی نے جس طرح کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بہت پہلے ایکسپوز ہو جاتا یہ نیٹ ورک، لیکن اس کے ایکسپوز نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ پیچھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پنکی کو پروٹیکٹ کرتے تھے۔ اگر وہ کبھی پکڑی گئی یا اس کے بھائیوں کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ درج ہوا تو فوری طور پر ان کو اس میں سے نکال لیا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر 20 مقدمات اور لاہور کے اندر 4 مقدمات ضرور درج کیے گئے ہیں، لیکن اس میں کسی ایک دفعہ بھی، یعنی کہ پولیس کی طرف سے جو سب سے بڑی نیگلیجنسی سامنے آ رہی ہے کہ کسی کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا، یعنی کہ ان کو اس میں مکمل فیور دی جاتی تھی۔ اور پنکی تو اب 12 پولیس افسران کے نام بھی بتا رہی ہے جو ماہانہ اور ہفتہ وار اس سے پیسے لیتے تھے، اور یہ وہ 12 پولیس افسران ہیں جو بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، جو کہ کام کر رہے ہیں۔ اور پنکی کا یہ بتانا ہے، کیونکہ اب تو اس کی چیٹ اور تمام ڈیٹا سامنے آ چکا ہے، تو اس میں ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، یہ جو بڑے بڑے پولیس افسران ہیں یہ ایک ایک منٹ کی مخبری پنکی کو کر رہے ہوتے تھے کہ کس طریقے سے اس نے اپنے منشیات کے پارسل ہیں کس جگہ پہ ڈیلیور کرنے ہیں اور کیسے اس نے سیف رہنا ہے۔ تو یعنی یہ پولیس والے جو ہیں یہ بالکل ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ابھی بھی نظر آیا جب پنکی کو عدالت لے کے آئے تو پہلی دفعہ تو پنکی نے بنی گالا کے حوالے سے بات کی، یعنی سمپتھی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، بات نہیں بنی۔ اس کے بعد اب دوبارہ جب پنکی کو لایا گیا تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے بہت اہم عہدیدار ہیں اور اسی طرح سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں پرویز اشرف راجہ، ان کا نام لیا۔ جیسے ہی پرویز اشرف راجہ کا نام لیا گیا تو جتنے بھی پولیس کے یعنی سندھ پولیس کے لوگ تھے انہوں نے اونچی آواز میں شور مچانا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کمرہ عدالت میں بھی اسی شخص کا نام لیا گیا تھا۔ اور پنکی ایک روز پہلے ہی اپنے بابا کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھی مختلف وکلا سے جو وہاں پہ آئے تھے کہ ہم پنکی کا کیس لڑنا چاہتے ہیں۔ تو پنکی نے انہیں بلا کے پوچھا کہ کیا آپ کو بابا نے بھیجا ہے، اور اگلے ہی روز ان صاحب کا نام لیا گیا، یعنی پرویز اشرف راجہ کا، جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے کافی اہم رکن بھی ہیں۔ اب جب ان کے بارے میں یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں
क्योंकि सहाफी लम्हा ब लम्हा तमाम कवरेज कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने पिंकी से बचने के लिए इस वक्त जो फैसला किया है उसमें ये डिसीजन किया गया है कि मीडिया के किसी भी बंदे को ना तो अदालत के अंदर जाने दिया जाएगा और ना ही जब अहाताई अदालत में लाया जाएगा तो तब भी मीडिया को वहां पे रसाई नहीं दी जाएगी। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि पिंकी अब अपने बाबा और अपने दीगर जो साथी हैं, जो करिंदे हैं, उनके नाम पुकारती है जब उसे अदालत में लाया जाता है। ये इतना बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी का, जब इन साहब का नाम लिया गया तो ये फिर असेंबली फ्लोर पे आके भी इन्होंने वजाहत दी है इस चीज की। अगर इनका इस मामले से कोई कंसर्न नहीं था तो उन्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आए, उन्होंने पार्लियामेंट में आके इसकी वजाहत भी दी कि मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरे नाम से एक मनशियात फरोश खतून है उसको जोड़ा जा रहा है, उस स्कैंडल को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और फिर देखा गया कि पुलिस वाले जैसे ही पिंकी को लेके आए तो पिंकी अगर कोई बात करना चाहती थी तो ऊंची आवाज में सब मिलकर शोर मचाना शुरू कर देते थे और उसकी आवाज दबाने के लिए कि मीडिया के लोगों को पता ना चले कि पिंकी किसका नाम ले रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या यही जो साहब हैं, क्या ये पिंकी के बाबा हैं जिनके बारे में वो पहले दिन भी पूछ रही थी, और जब बाबा से बात नहीं बनी तो अगले दिन फिर उन्होंने डायरेक्ट नाम ले लिया, और जब नाम लिया तो फिर सिंध पुलिस की भी शामत आ गई कि इनका नाम क्यों लिया गया है। अब जो पुलिस वाले हैं वो इतने बड़े हसार में लेके आते हैं पिंकी को, और जैसे ही पिंकी कुछ बोलना चाहती है कि उसके मुंह पे वैसे तो कपड़ा रखा होता है, लेकिन जरा सा उसे जब एहसास होता है कि शायद मीडिया के लोग हों तो बोलने की कोशिश करती है, तो उसी वक्त पुलिस वाले ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यानी कि पुलिस वालों को क्या ये जेब देता है कि वो ऐसी हरकत करें, लेकिन वो कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का प्रेशर इतना ज्यादा है। अब सवाल ये है कि ये जितने लोग पकड़े गए हैं, यानी कि पिंकी और दीगर उसके करिंदे जो पकड़े गए हैं, सिर्फ इन्हीं को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और ये जो बड़े नाम है बाबा और दीगर, ये किधर जाएंगे? इनको तो वाकई कोई हाथ नहीं डाल सकता। और यही वजह है कि ये नेटवर्क इतना वसी होता गया कि 2008 से लेके आज तक इस नेटवर्क को कोई हाथ ही नहीं डाल सका है। उसकी वजह यह है कि हर शोबे के लोग इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी मनशियात के धंधे को प्रमोट कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स के लोग हैं, उनको भी पिंकी पैसा दे रही थी, यानी करोड़ों रुपए महाना दे रही थी। तो लिहाजा ये एक पूरा माफिया है जो पिंकी के साथ मिलकर काम कर रहा था। अब ये भी कुछ खदशात सामने आ रहे हैं कि क्या पिंकी को कत्ल कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि उसने खुदकशी कर ली है, कि ये जो मामला है इसको दबाने के लिए, और जो बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि सियासतदानों के नाम आ रहे हैं। और अब इसकी जो एक डिटेल सामने आई है मुख्तलिफ अकाउंट्स की, वो बहुत ही चौंका देने वाली है। जैसे कि पिंकी के अभी तक टोटल 132 अकाउंट्स हैं, इनमें से 16 मुख्तलिफ अकाउंट सामने आए हैं, और इनकी जो डिटेल या रकम मुंतकिली के हवाले से जो डिटेल सामने आई है उसमें जो नाम आ रहे हैं, पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद जो नाम शोबिस से रिलेटेड लिए जा रहे हैं ये महज कोई स्टंट हो, लेकिन ये स्टंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो अब सनसनीखेज मोड़ आया है वो ये है कि तहकीकाती टीम ने मजमूई तौर पर 16 मुख्तलिफ अकाउंट्स का जो सराग लगाया था उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश की गई हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक रकम भेजने वालों में MNA सादिक इफ्तिखार की अहलिया, अदाकार मुनीब भट्ट की अहलिया एमन खान, अदाकारा मीरा, हानिया आमिर, सारा खान और यशमा गिल, इनके नाम आ रहे हैं। यानी इनकी डिटेल सामने आ गई है कि ये जो तकरीबन 16 मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं इनके अंदर इन्होंने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की हैं। कराची का चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, अनमोल पिंकी केस, और इसमें ये जो धमाका खेज अब इंकशाफात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं और इन्हें सेनेट की कायमा कमेटी में सामने लाया जा रहा है, तो ये भी खदशा है कि जो बड़े नाम हैं, यानी कि जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, शायद उनके नाम छुपा लिए जाएं, और ये जो शोबिस के लोग हैं या इसी तरह जो पुलिस अफसरान हैं और दीगर इदारों के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और उनके नाम भी सामने लाए जाएं। और इस वक्त शोबिस के हलकों में और सियासी हलकों में एक हलचल तो मची हुई है, चूंकि डेटा भी सामने मोबाइल वाला आ चुका है और वीडियोस भी बहुत सारी सामने आई हैं। अब ये जो नाजेबा वीडियोस का मामला, ये भी बताया जा रहा है कि पिंकी जिन नाइट पार्टीज के अंदर ये ड्रग सप्लाई करवाती थी वो उसको पता होता था, यानी कि उसके इल्म में होता था, जो बंदा वो ड्रग उससे मंगवाता था
وہ بتاتا تھا کہ فلاں فلاں بڑی شخصیات ہیں جو کہ اس نائٹ پارٹی میں آ رہی ہیں. وہاں پہ لڑکیاں بھی ہوتی تھی اور پھر یہ ڈرگ بھی یوز کی جاتی تھی, اور نائٹ پارٹیز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح کی غلیظ حرکات ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر مختلف اعلیٰ بڑی شخصیات کی ویڈیوز بھی بنوائی جاتی تھی, خفیہ کیمرے بھی لگے ہوتے تھے. اب وہ جو ویڈیوز ہیں یہ 2000 کے قریب نازیبا ویڈیوز ہیں جو کہ اعلیٰ شخصیات کی بنائی گئی ہیں. اس میں مختلف حلقوں کے لوگ شامل ہیں, جس میں کہ سیاستدان بھی شامل ہیں اور شوبز کے لوگ بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے اعلیٰ افسران کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, سی ٹی ڈی کے لوگ شامل ہیں, سی آئی اے کے لوگ اس میں شامل ہیں, اور اسی طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی کے بڑے بڑے نام بھی اس میں شامل ہیں, ججز کے نام آ رہے ہیں. اداکارہ میرا کے حوالے سے اس میں جو چیز سامنے آئی ہے, یعنی اکاؤنٹس کے اندر, تو میرا نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران مختلف اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے اس میں لاکھوں روپے کا لین دین کیا ہے پنکی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں. اور تحقیقاتی ٹیم نے مجموعی طور پر جو 16 مختلف اکاؤنٹس ہیں ان کی جو ڈیٹیل حاصل کی ہے, اس میں تقریباً 6 کروڑ روپے کا لین دین کیا گیا ہے 3 ماہ کے اندر. سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ میں پیش کی گئی دستاویزات کے مطابق 18 مہینوں کے دوران تقریباً 8 اکاؤنٹس میں 6 کروڑ 94,67,000 روپے منتقل کیے گئے. اس رقم کی منتقلی میں 21 خواتین اور 117 مرد شامل ہیں, جن میں ایم این اے صادق افتخار, ان کی اہلیہ, اور منیب بٹ, ایمن خان, اداکارہ میرا, یشما گل, ہانیہ, اور اسی طرح سارا خان کے ساتھ ساتھ ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسن. ان کی بھی لمبی چوڑی ڈیٹیل سامنے آئی ہے, کیونکہ یہ تو ایز اے ڈرگ ڈیلر بھی کام کر رہا ہے. جب ارمغان کا کیس سامنے آیا تھا تو ساجد حسن اور ان کا بیٹا سامنے آیا تھا, لیکن ان کے خلاف اس وقت کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی. بیسل ایمیکا نامی خاتون کا ایک اکاؤنٹ ہے جس میں کہ 2 کروڑ روپے منتقل ہوئے ہیں. صداقت اللہ نامی شخص کا ایک اکاؤنٹ ہے, اس میں بھی تقریباً 50 لاکھ روپے منتقل کیے گئے ہیں. ہانی فرقان کا اکاؤنٹ ہے, 80 لاکھ روپے 50,000 اس میں منتقل کیے گئے ہیں. محمد سمیر کا اکاؤنٹ ہے, 65,75,000 روپے اس میں منتقل کیے گئے ہیں. ظفر علی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 80 لاکھ اور 70,000 روپے منتقل ہوئے ہیں. اسکائے اوورسیز نامی اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے منتقل کیے گئے ہیں. اور یہ جتنی بھی رقم ہے اس کی منتقلی کے لیے ذیشان اور سہیل, یہ وہ کارندے ہیں, ان کے ذریعے جو ہے یہ ساری ٹرانزیکشن کی جاتی تھی, یعنی یہی کرتا دھرتا تھے. اور انہیں کافی عرصہ پہلے حراست میں لیا گیا تھا, ذیشان اور سہیل کو, اور انہوں نے یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ابھی تک 132 ریکور ہوئے ہیں, اور جن میں کہ ابھی جو چیک کیے گئے ہیں ان میں یہ ڈیٹیلز جو سامنے آ رہی ہیں یہ بہت چونکا دینے والی ہیں, کہ یہ جو اداکار ہیں, اداکارائیں ہیں, ان کی بہت ہی عالی شان زندگی دیکھی جا سکتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی دکھاتے ہیں آ کے, اور اس کے پیچھے یہ کیا واقعی ڈرگ کا کام کر رہے ہیں, کیونکہ منیب بٹ اور ان کے بھائی کا نام آ رہا ہے, ایمن خان کا نام آ رہا ہے, تو کیا واقعی یہ والا کاروبار کرتے ہیں. یہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ لین دین ہو رہا ہے, اور یہ 3 مہینے سے زیادہ اکاؤنٹ کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے, یعنی ایک اکاؤنٹ بنایا جاتا تھا, 3 ماہ استعمال کیا جاتا تھا, اس کے بعد اکاؤنٹ کو بدل لیا جاتا تھا تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں. پنکی کو جب عدالت لایا گیا تو کسی پولیس والے نے اسے, چونکہ اس کے چہرے کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا, اسے موبائل دیا, اس نے کسی کو ضروری کال کرنی تھی, یعنی شاید اس نے اپنے بابا کو ہی کال کرنی تھی, اور پھر اس دوران پنکی نے موبائل یوز بھی کیا ہے. یعنی کہ پولیس افسران جو ہیں وہ اس وقت بھاری تعداد میں موجود ہوتے ہیں, 12 تھانوں کی پولیس موجود ہوتی ہے, اور ان سب کی موجودگی میں پنکی کو کال کروائی جاتی ہے کہ وہ کال کر کے جو مدد طلب کرنا چاہتی ہے, جو بات کرنا چاہتی ہے وہ بات کر لے. تو اب 2 گھنٹے اس کی باقاعدہ دوبارہ سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے, اور اس میں اب تمام چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے لگی ہیں, کیونکہ جو نازیبا ویڈیوز نکلی ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ بلیک میل کرنے کے لیے ہی بنواتی تھی, کہ جب اس پہ کوئی مشکل آتی تھی اور یہ جو بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر اس کی بات نہیں سنتے تھے تو پھر وہ ان کو ویڈیوز کے حوالے سے بلیک میل کرتی تھی کہ اس کا کام کیا جائے. تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ انمول پنکی کوکین کی تیاری میں بہت ایکسپرٹ ہے. اس نے اپنا برانڈ لانچ کر رکھا ہے, اس کے گاہکوں میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. سابق شوہر منشیات کے عالمی گینگ کا حصہ تھا, اور اس کے ذریعے وہ اس دھندے میں آئی اور اپنا علیحدہ سے نیٹ ورک بنا کر مذموم دھندا شروع کیا, جس میں کہ اس کے بھائی
اور اس کی بہنیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب اس کی جو بھائی اور بہنیں ہیں ان کی بھی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے کہ بیسیکلی کیا وہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کہ انہیں پھر صرف اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ تو ٹوٹل اس کے جو بہن بھائی ہیں یہ ٹوٹل 8 بہن بھائی ہیں، جن میں کہ ناصر بلوچ اور ریاض بلوچ، یہ تو وہ 2 کردار ہیں جو کہ پنکی کے ساتھ مل کے کوکین بھی بناتے ہیں اور جو پارسل وغیرہ ہیں ان کو بھی فروخت کرواتے ہیں اور آگے دیگر نیٹ ورک کو وسیع کرنے کے لیے مختلف کرندے ہائر کرتے ہیں اور رائڈرز وغیرہ کو بھی یہی ڈیل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ناصر بلوچ اور ریاض بلوچ ہیں ان کے بھائی یہ وکلا کے چیمبرز کے اندر منشیات چھپاتے تھے کہ کہیں چھاپا نہ پڑے اور یہ منشیات پکڑی نہ جائے۔ اس کا جو تیسرا بھائی ہے شوکت بلوچ، پھر کامران بلوچ، پھر اس کی 3 بہنیں، یعنی یہ ٹوٹل 4 بہنیں ہیں، یاسمین بی بی، نورین بی بی اور امبرین بی بی، اور پھر پنکی کا نمبر ہے۔ تو یعنی یہ جو تمام بہنیں ہیں یہ اس دھندے میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں، کیونکہ اب اس پورے خاندان کو ہی فی الحال پولیس نے مختلف جگہوں سے چھاپے مار کے حراست میں لیا ہے۔ ان کے جو والد ہیں مراد بخش بلوچ، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں تھا، تو کراچی میں ان کی شروع سے رہائش رہی ہے اور پھر یہ لاہور شفٹ ہوتی ہے، کبھی لاہور چلی جاتی ہے اور کبھی آؤٹ آف کنٹری باکو میں بھی اس نے کافی دیر قیام کیا ہے۔ اس کی ٹریول ہسٹری بھی سامنے آ چکی ہے اور 2017 میں اس نے اپنے ان 2 بھائیوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا لاہور کے اندر ایک بڑے وسیع پیمانے پہ کام شروع کرنے کے لیے، اور پھر اس کے یہ جو 2 بھائی ہیں یہ 2022 میں پکڑے بھی گئے، یعنی یہ تینوں بہن بھائی جو ہیں یہ ایک کیری ڈبے میں پکڑے گئے تھے، لیکن پولیس والوں نے پھر ان سے رشوت لی اور ان کو چھوڑ دیا اور پھر اپنا ماہانہ ان کے ساتھ سیٹ کر لیا کہ انہیں ہفتہ وار یا ماہانہ پیسے دے دیے جائیں تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جتنا یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، یہ صرف ایک پنکی کا نیٹ ورک نہیں ہے بلکہ اگر ٹرائبل ایریاز کے اندر بھی دیکھا جائے وہاں بھی یہ بہت زیادہ تعداد میں کام ہو رہا ہے۔ پنکی جو ہے اس کا بھی ایک بلوچ قبیلے سے تعلق ہے، تو لہٰذا اب چونکہ پہلے تو اسے جوڈیشل کر دیا گیا تھا لیکن اس کے حوالے سے جتنے ڈیسیژنز کیے گئے تھے ان سب کو کالعدم قرار دے دیا گیا، کیونکہ انہوں نے جب سے اپنے بابا کا نام آ کے میڈیا کے سامنے لیا ہے نا، اب مزید ان کے اوپر سختی کر دی گئی ہے۔ تو ان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے، اس میں چونکہ سی سی ڈی کی بھی انٹری ہو چکی، وہ بھی اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ کورٹ روم کے اندر آ کے بھی پنکی کو کسی سے ڈر نہیں تھا، جیسے ہی وہ عدالت کے اندر یعنی کہ آتی ہیں چادر اتار کے ادھر پھینکتی ہیں، اور جو ان کے ساتھ خواتین انسپیکٹرز تھی انہیں باقاعدہ یہ دھکے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس اب تم بھگتنے کو تیار ہو جاؤ، جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہی ہو تھوڑا ہی عرصہ ہے، پھر دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ تو لہٰذا اس وقت صحافیوں کو میڈیا کوریج سے روک دیا گیا ہے اور عدالت کے اندر میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ گزشتہ روز جو ہیرنگ ہوئی وہ بند کمرے میں ہوئی ہے، اور بند کمرے میں ہونے کا سب سے بڑا مقصد بڑے بڑے ناموں کو سیگا راز میں رکھنا ہے، کیونکہ پنکی سامنے آتی ہے، بول رہی ہے، نام بتا رہی ہے، اور جب وہ نام بتاتی ہے تو بالخصوص جو سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس وقت ڈر رہے ہیں کہ ان کے جو نام چھپے ہیں بس وہ چھپے ہی رہے، نہ ہی سامنے آئے، لہٰذا اب نہ تو صحافیوں کو وہاں جانے کی ضرورت، اور اسی طرح یہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں منیب بٹ، ایمن خان اور دیگر جو اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں، ان کی 16 اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ تو ایز اے پروف سامنے آ چکے ہیں، ابھی مزید اکاؤنٹس چیک کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا میرا بھی یہی کام کر رہے کہ مختلف جو ڈرگ پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ لوگ کوکین خریدتے تھے، 50,000 کا ایک پارسل لیا جاتا تھا اور اسے 1,00,000 1,50,000 میں بیچ دیا جاتا تھا، تو یہ اس طرح بھی پیسہ بنا رہے ہیں، اور یہ اتنا خوفناک دھندا ہے، ان کی لگژری لائف نظر آتی ہے کہ یہ شاید شوبز سے جڑے ہوئے ہیں اور بڑا پیسہ کما رہے ہیں، اصل پیسہ یہ یہاں سے بنا رہے ہیں۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔